السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ اصغر خان۔ آج ہم ایک نئے کتاب پر تبصرہ کریں گے جس کا نام ہے اینیمل فارم۔ یہ کتاب جارج آرویل نے لکھی ہے، جن کا اصلی نام ایرک بلیئر تھا۔ جارج آرویل 25 جون 1903 کو پیدا ہوئے اور 21 جنوری 1950 کو یہ فوت ہو گئے۔ جارج آرویل انگلش ناولسٹ، انگلش ایسیسٹ، انگلش جرنلسٹ اور کرٹیک جو ہے وہ بھی رہ چکے ہیں۔ اینیمل فارم یہ کتاب 17 اگست 1945 کو شائع کی گئی۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑے سے کیریکٹرز کو جاننا ضروری ہے۔ چونکہ یہ کتاب ایک ناول ہے تو لہٰذا ان کیریکٹرز کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا کیریکٹر ہے اولڈ میجر۔ یہ ایک بہت بڑا ہائیلی ریسپیکٹڈ سور تھا، جو ریپریزنٹ کرتا تھا جرمنی کے مشہور فلسفی کارل مارکس کو۔ اس کے بعد سنوبال نیپولین، جو ریپریزنٹ کرتا تھا جوزف اسٹالن کو، اور سکویلر، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کیریکٹرز ہیں مسٹر جونز اور باکسر۔ تو اب ہم کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے مینر فارم سے، جس کا اونر، جس کا مالک ہے مسٹر جان۔ مسٹر جان جو ہے وہ ایک شرابی آدمی ہے۔ شراب کی وجہ سے ان کا فارم جو ہے وہ برباد ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے جانور بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ مسٹر جان بہت ہی لاپرواہ ہے اور ان جانوروں پر بھی بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک دن سارے جانوروں نے میٹنگ رکھنے کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک اہم بیٹھک کریں گے، اور اس قسم کی بیٹھک جو ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھی۔ تو اس بیٹھک کا سربراہ جو ہے وہ اولڈ پگ ہوتا ہے، یعنی بوڑھا سور، جو کہ کارل مارکس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سارے جانور، ہم جو کچھ بھی ہم پیدا کرتے ہیں، چاہے دودھ ہو، انڈے ہو یا اون ہو، یہ سب ہم سے لیے جاتے ہیں، اور ہمیں پھر اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا، نہ ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ہم سے اتنی زیادہ محنت کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ انسان یا مسٹر جان یہ ہم اتنا ظلم ہم پہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ تدبیر جو ہے، ہم اپنی جنگ کو خود بخود ہمیں اس کو لڑنا چاہیے۔ تو ہمیں مسٹر جان سے آزادی جو ہے وہ ہر حال میں لینی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس آزادی ہم یہ لیتے ہیں مسٹر جان سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ لیکن اس آزادی سے پہلے ہمیں کچھ اصول ہے، اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ فالو کرنے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ آزادی کے بعد پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم سب جو ہے وہ بھائی ہیں، یعنی تمام جانور جو ہے وہ بھائی ہیں، اور ہم سب برابر ہیں، اور ہم سب برابر رہیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جو یہ اس اہم بیٹھک میں ہوتی ہے۔ یہ بیٹھک جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے تو اولڈ میجر جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور سارے جانور جو ہے وہ کافی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے وہ ان جانوروں میں ایک انقلاب جو ہے وہ برپا کر دیتا ہے۔ پھر قصہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک دن جان صاحب جو ہے وہ جانوروں کو کھانا دینا بھول جاتے ہیں، تو سارے جانور جو ہے وہ جان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور پورے جانور جو ہے اس فارم پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو مسٹر جان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ تو بھگانے کے بعد اب یہ فارم جو ہے، یہ مینر فارم، یہ جانوروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک دوسرا سور ہوتا ہے جن کا نام سنوبل ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس فارم کے سائے تلے اس فارم کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے، اور مینر فارم سے یہ نام تبدیل ہو کے جی اینیمل فارم میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ایک نیا زمانہ ہے، تو اس نئے زمانے میں جانور جو ہے کچھ قانون جو ہے وہ بناتے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ پہلا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی جانور مسٹر جان کے بستر پر نہیں سوئے گا۔ دوسرا قانون یہ ہے کوئی بھی جانور شراب نہیں پیے گا۔ تیسرا قانون یہ ہے
کہ 4 پیر والے جانور جو ہے وہ اچھے ہیں اور 2 پیر والے برے ہیں، یعنی انسانوں کی طرف اشارہ تھا۔ اور آخر میں جو سب سے اہم بات تھی، جو سب سے اہم اصول تھا، وہ یہ تھا کہ سارے جانور جو ہے وہ برابر ہے، یعنی all animals are equal۔ تو اس پہ اتفاق ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد میٹنگ اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ طے کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ ہم بیٹھک کریں گے۔ اس پورے اینیمل فارم کو اب لیڈ کرتے ہیں سور۔ تو سور جو ہے وہ اب لیڈرز بن جاتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ سنو بال کو سازش کے تحت نیپولین ایک دوسرا سور ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ سنو بال جو ہے وہ اس جان صاحب کی طرح ان کو بھی یہاں سے اس فارم سے نکالا جاتا ہے۔ سارے جانوروں میں پگز جو ہے یعنی سور جو ہے بہت کم کام کرتے ہیں، تمام جانوروں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے اور انہیں کھانا بھی کم دیا جاتا ہے۔ ایک جانور ان میں ہے جن کا نام ہے باکسر، اور وہ جو کہ اصل میں گھوڑا ہے، وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور سارے جانور ان کو دیکھ کے ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ سور جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کام نہیں کرتے۔ ایک دن باکسر دیکھتا ہے کہ کچھ پگز جو ہے، سور جو ہے وہ جان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جان کے بستر پر سوتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں جو قانون انہیں بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی جانور جو ہے، ہاں وہ کوئی بھی جانور ہو، وہ جان کے بستر پر نہیں سوئے گا یا ان کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیپولین جس کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے جوزف اسٹالن کو، وہ کیا کرتا ہے، ان مرغیوں کے انڈوں کو جو ہے وہ باہر بیچ دیتا ہے، جبکہ یہ بھی دستور اور آئین کے خلاف تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس پر اگر جب مرغیاں جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے تو نیپولین انہیں یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ سنو بال اور مسٹر جان کے ساتھ تم ملی ہوئی ہو، لہٰذا تم جو ہے تم مرغیاں جو ہے اس فارم کو بدنام کرنا چاہتے ہو اور دوبارہ مسٹر جان کو یہاں لانا چاہتے ہو، تو ان کو سزا کے طور پر ان کو مار دیتا ہے۔ تو یہ بھی دستور کا حصہ تھا کہ کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علاوہ ازیں اس کے ساتھ ساتھ فارم میں اب سور جو ہے وہ شراب بھی پینے لگ جاتے ہیں، جو کہ بھی دستور کے خلاف تھا۔ اور آخر میں یہ بھی تھا کہ ایک جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا، لیکن یہاں پہ بھی جانور جو ہے وہ دوسرے جانور کو مارتے ہیں۔ ان کے علاوہ جب یہ حالات اس قدر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں تو سارے جانور جو ہے وہ بھی پگ سے بہت زیادہ تنگ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اب انقلاب کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ تھا پوری کہانی کا منظر نامہ۔ اب بیسیکلی بنیادی طور پر یہ جو ناول ہے یہ تو لکھا گیا تھا رشین ریولوشن جو آیا تھا 1917 میں، اور جس نے رشین جو کنگڈم تھا یا رشین بادشاہ تھی اس کو ختم کیا، تو یہ تو اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا اس کے خلاف یا اس کے بارے میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ کس طرح روسی انقلاب آیا، اور روسی انقلاب نے اور کمیونزم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اب ہم سارے ایک ہیں۔ لیکن بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں جوزف اسٹالن کی صورت میں یا باقی جو روسی کنگ آتے ہیں یا جو ان کے لیڈر آتے ہیں، وہ رشیا میں بہت ظلم اور بہت زیادہ زیادتی اور ناانصافیاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو ماڈرن تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف روسی انقلاب تک محدود نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں جی اپنے ملک پاکستان سے، تو اگر ہم یہاں بھی دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے بہت اسپیشل قانون ہے اور عام لوگوں کے لیے الگ قانون ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پاکستان all men are equal but some men are more equal than others۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ہمسائے ملک ہندوستان کو دیکھیں تو وہاں پر بھی in India all Indians are equal but some Indians are more equal than others، وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے۔